السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ ہی بتائیں امیر کہ میں اپنی بیٹی یاسمین کا ہاتھ اس نکمے اور آوارہ نوجوان کے ہاتھ میں کس طرح دے دوں؟ وہ بدکار لڑکا ایک غیرت مند باپ کی مجبوریوں سے بڑا اذیت ناک کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں کدھر جاؤں؟ اپنی بیٹی کو حالات کے جہنم میں جھونک کر ایک بے حیا تماشائی بن جاؤں، یا شجاع الدین کامران کو قتل کر کے خود تختہ دار تک پہنچ جاؤں؟ قائم خان نے اندازہ کر لیا تھا کہ تغرل بیگ انتہائی سرمستی کے عالم میں قالین پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اس کے ہوش و حواس میں اتنی توانائی نہیں رہی تھی کہ وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکے۔ قائم خان نے تغرل بیگ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور اپنی بے چارگی کا مرثیہ پڑھنے لگا۔ اگر کامران کے سلسلے میں اپنی طاقت استعمال کرتا ہوں تو بیوہ بہن طعنہ زنی کرتی ہے، خود غرض دنیا انگلیاں اٹھاتی ہے، اور اگر اپنی رسوائیوں سے ڈر کر حالات کے آگے سر جھکاتا ہوں تو اپنی معصوم بچی کا سیاہ مستقبل نوحہ کنا نظر آتا ہے۔ امیر میں کیا کروں؟ آخر مجھے اس عذاب سے کب نجات ملے گی؟ میں نہیں چاہتا کہ میری چار دیواری کی بات باہر چلی جائے، مگر آج دل میں ناقابل بیان درد محسوس ہو رہا ہے۔ اسی درد کی شدت نے مجھے آپ کے سامنے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہتے کہتے قائم خان کی آواز بیٹھ گئی اور اس نے اپنے اضطراب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑ لیا۔ نہیں قائم خان، ہمت کیوں ہارتا ہے؟ تغرل بیگ بے قرار ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ قائم خان کے کاندھوں پر رکھ دیے۔ جہنم کا ایندھن تیری بیٹی نہیں، وہ ناہنجار لڑکا بنے گا۔ مجھے بتا کہ تیرا بھانجا اس وقت کہاں ہے؟ اپنے آقا کے اقتدار کی قسم، اسے صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ صرف شجاع الدین کامران کے گھر کی نشاندہی کر دے، ابھی کچھ دیر بعد اس کی لاش تیرے سامنے پڑی ہوگی۔ تغرل بیگ غرور اور تکبر کی ساری حدیں عبور کر گیا تھا، اور وہ اس زبان میں گفتگو کر رہا تھا جو ہمیشہ سے جفاکاروں اور ستم گروں کی زبان رہی ہے۔ نہیں امیر، میں اس کا قتل نہیں چاہتا، قائم خان نے بدحواس ہو کر کہا۔ اس طرح تو دنیا کہے گی کہ قائم خان نے اپنے تعلقات کا سہارا لے کر یتیم بھانجے کو راستے سے ہٹا دیا۔ مجھ سے یہ ذلت گوارا نہیں ہوگی۔ آخر تو کیا چاہتا ہے قائم خان؟ تغرل بیگ نے جھنجھلا کر کہا۔ ہمارے سامنے اپنے غموں کا ماتم بھی کرتا ہے، اور جب ہم مسیحائی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تغرل بیگ جذبات کے گرداب میں الجھ چکا تھا۔ قائم خان نے بڑی عیاری سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ امیر، میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور میرا دامن بھی تہمتوں کے غبار سے صاف رہے۔ پھر تو ہی بتا کہ ہم کیا کریں؟ تغرل بیگ نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ شجاع الدین کامران ہندو شورش پسندوں سے جا ملا ہے۔ قائم خان نے بڑی احتیاط سے اپنا منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا۔ دہلی کے قزاق اور لٹیرے اس کے ہم نوا ہیں۔ میرے پاس خدمتگاروں کی اتنی بڑی فوج نہیں کہ میں اس کی یورشوں کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے برداشت کیا۔ ابھی قائم خان اپنی بات مکمل کرنے بھی نہیں پایا تھا کہ تغرل بیگ درمیان میں بول اٹھا۔ ہم کل ہی تیری حویلی پر فوج کا ایک دستہ تعینات کر دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ کتنا بڑا لشکر لے کر تیرے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ قائم خان کی ایک خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت اس بات سے خائف رہتا کہ کب شجاع الدین کامران نامعلوم سادھوؤں کے ساتھ مل کر حویلی پر حملہ آور ہو جائے اور اس کی زندگی کا چراغ بجھا دے۔ دستاویز حاصل کرنے کے سلسلے میں سعدیہ خانم کے زخمی ہونے کے بعد قائم خان کے خدشات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کامران کے متوقع حملے سے مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ اس وقت تغرل بیگ نے فوجی دستے کی بات کی تو وہ مطمئن ہو گیا، مگر یہ میرے مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے امیر۔ قائم خان کے عیار ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ یہ تو ایک عارضی انتظام ہے جس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آخر تیرے ذہن میں بھی کوئی حل ہے قائم خان؟
تغرل بیگ نے تلخ لہجے میں کہا۔ قائم خان نے مصنوعی سکوت اختیار کر لیا، جیسے اس کا ذہن کوئی قابل عمل تدبیر سوچ رہا ہو۔ تغرل بیگ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ تو خوب غور کر لے، مگر مجھے پیاسا کیوں مار رہا ہے؟ قائم خان نے بہت تیزی سے ایک جام لبریز کیا اور تغرل بیگ کی طرف بڑھا دیا۔ تغرل بیگ گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد قائم خان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امیر، میں چاہتا ہوں کہ شجاع الدین کامران ایک طویل عرصے کے لیے پس دیوار زندان چلا جائے۔ قائم خان نے بڑے سفاکانہ انداز میں اپنے حقیقی بھانجے کی تباہی کے لیے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کے نزدیک یہ محض بچوں کا کھیل ہے کہ اسے مختلف جرائم میں ملوث کر دیا جائے۔ تغرل بیگ نے دھندلی آنکھوں سے قائم خان کی طرف دیکھا۔ ہم اسے عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیں گے۔ کل دربار میں ہمیں یاد دلانا، تجھے سارے عذابوں سے نجات مل جائے گی۔ مگر امیر، وہ تو بہت دن سے روپوش ہے، کئی دنوں سے روپوش ہے۔ قائم خان نے جھجکتے ہوئے کہا، میرے آدمی اب تک اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر وہ سرزمین ہند کے کسی گوشے میں موجود ہے تو پھر ہمارے مخبر اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ کہہ کر تغرل بیگ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور اپنی سواری میں بیٹھ کر شاہی محل کی طرف چلا گیا۔ تغرل بیگ کے جانے کے بعد قائم خان نے اپنی بیوی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اب میرے راستے میں کوئی کانٹا باقی نہیں رہا۔ قاضی عماد کئی دن سے کھٹک رہا تھا، میں نے اسے اس طرح نکال پھینکا کہ اب اس کی لاش پر ماتم کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یاسمین خانم کی ماں حیرت اور مسرت سے شوہر کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر جب قائم خان نے تغرل بیگ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات اپنی بیوی کو بتائیں تو اس سنگ دل عورت کے ہونٹوں پر ایک بے رحم مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ قاضی عماد کے یہاں ایک حشر سا برپا تھا۔ تمام رشتہ دار اور دوست تعزیت کے لیے جمع ہوئے تھے اور مرحوم کی صفات بیان کر کے ایک بیوہ عورت کے غموں کو بانٹنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ قاضی عماد کی بیوہ ایک بلند حوصلہ نیک سیرت خاتون تھی۔ اس نے بڑی بہادری سے اس زخم کی خلش کو برداشت کیا۔ اس موقع پر سعدیہ خانم کا برا حال تھا۔ وہ بار بار قاضی عماد الدین کی بیوی سے کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے چلا جانے دو کہ نحوست و بربادی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں آفات اور مصائب اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ شوہر کے گھر گئی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے میرے غموں کا ازالہ کرنا چاہا تو تم نے بیوگی کا لباس پہن لیا۔ بی بی، مجھے مت روکو کہ میں بدنصیب ہی اس ہنستے بستے گھر کو ماتم کدہ بنانے کی ذمہ دار ہوں۔ سعدیہ خانم بڑے دردناک لہجے میں گریہ وزاری کر رہی تھی۔ قاضی عماد الدین کی بیوی نے اپنے آنسوؤں کو فراموش کر دیا اور سعدیہ خانم کے اشکوں کو روکنے کے لیے اپنا دامن آگے بڑھا دیا۔ کسی مسلمان کے قدم نحس نہیں ہوتے، مشیت الہی بس یوں ہی تھی۔ کوئی دی روح اس دنیا میں نہ ایک لمحہ زیادہ بسر کر سکتا ہے اور نہ کسی کی ایک سانس ختم کی جا سکتی ہے۔ میرا اور قاضی صاحب کا اتنا ہی ساتھ تھا۔ خدا بچھڑنے والے کی مغفرت کرے۔ میں خوش ہوں کہ اس نے جانے سے پہلے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ اپنی لازوال اور بے پناہ رحمت سے میرے شوہر کی قبر کو روشن کر دے گا۔ میں تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک تمہارے بیٹے کو اس معاشرے میں بے گناہی اور شرافت کی سند نہیں مل جاتی۔ یہ کہتے کہتے قاضی عماد الدین کی بیوہ اچانک اداس نظر آنے لگی۔ ابھی اسے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ عدت کی حالت میں گزارنا تھا۔ قاضی عماد الدین کی موت سے پورا شہر سوگوار تھا۔ بڑے بڑے امراء ان کی میت میں شریک ہوئے۔ خود سلطان ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن بھی تعزیت کے لیے قاضی عماد الدین کی بیوہ کے پاس آئے تھے۔ سلطان نے غمزدہ عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم نے قاتلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ان کی نشاندہی کرو۔ عدالت تمہاری تالیف قلب کے لیے فوری انصاف فراہم کرے گی۔
قاضی عماد الدین کی بیوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکی کہ اس کے شوہر کے قاتل سادھوؤں کے لباس میں ملبوس تھے اور اپنے چہروں پر سیاہ نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے قاضی عماد کی بیوہ سے کہا، تمہارے شوہر کی کسی سے رنجش تھی یا تمہیں کسی پر شک ہے؟ قاضی عماد الدین کی بیوی نے صریحاً انکار کر دیا، سلطان میں کسی پر تہمت نہیں تراش سکتی، جو کچھ ان آنکھوں نے دیکھا اسے بے کم و کاست بیان کر دیا۔ سلطان ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن کی طرف دیکھا۔ وہ سادھو کون تھے؟ اس کی تحقیق کی جائے۔ آج تک دہلی میں ایسا کوئی دردناک واقعہ رونما نہیں ہوا کہ ایک امن پسند اور معزز شخص کو اس طرح شہری حدود میں قتل کر دیا جائے۔ سلطان، میں خود اس کی تحقیق کراؤں گا۔ قاضی عماد کا قتل کوئی معمولی حادثہ نہیں، غیاث الدین بلبن نے ادب سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلطان ناصر الدین محمود جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یکا یک قاضی عماد کی بیوہ کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ سلطان معظم، بس چند لمحے مزید قیام کی زحمت فرمائیں کہ ایک اور مظلوم شخص آپ سے انصاف کا طالب ہے۔ یہ کہہ کر قاضی عماد کی بیوہ اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر میں وہ کاغذ لے کر حاضر ہوئی جس پر شجاع الدین کامران کی بے گناہی کی مہر ثبت تھی۔ اس موقع پر سعدیہ خانم نے بھی سلطان ناصر الدین محمود کے روبرو ہونے کی کوشش کی، مگر کمزوری اور نقاہت کے باعث وہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ قاضی عماد الدین کی بیوہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے خود سلطان کو داد رسی کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا۔ تم مطمئن رہو کہ اب تمہارے بیٹے کو انصاف مل جائے گا۔ پھر جب سلطان ناصر الدین محمود نے قاضی عماد الدین کی تحریر پڑھی تو اس کا نورانی چہرہ ایک لمحے کے لیے دھواں ہو کر رہ گیا۔ میں اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ناصر الدین محمود کا لہجہ شدید اذیت و کرم میں ڈوبا ہوا تھا۔ الگ خان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطان نے اپنے وزیر اعظم غیاث الدین بلبن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیسی ناانصافیاں ہیں جو میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں؟ سلطان بلبن نے سر جھکائے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ قاضی عماد الدین کی تحریر دیکھنا چاہتا تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود نے وہ کاغذ بلبن کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بلبن کچھ دیر تک قاضی عماد کی تحریر پڑھتا رہا، پھر بہت آہستہ لہجے میں بولا، سلطان معظم، یہ کوئی اہم مقدمہ نہیں، چند جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر قاضی عماد سے غلطی ہو گئی۔ نہیں الگ خان، سلطان ناصر الدین محمود نے تلخ لہجے میں کہا، قاضی عماد الدین کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں، اس کے پس پردہ کسی کی محرومیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ اگر قاضی عماد زندہ ہوتے تو وہ یقیناً اپنی زبان سے کچھ اور انکشاف کرتے، لیکن گردش تقدیر کے سبب کرسی انصاف پر بیٹھنے والا زیر خاک سو رہا ہے۔ ہم بظاہر اس نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ہمارے دور حکومت میں اس پر کیا گزری ہے، مگر قاضی عماد الدین کی تحریر کردہ عبارت سے اتنا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ صورتحال معمولی نوعیت کی ہرگز نہیں ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، قاضی عماد الدین شاید اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنی گواہی قلم بند کر دی۔ یہ کہہ کر سلطان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک دوست کی حیثیت سے قائم خان بھی قاضی عماد الدین کی عیادت کے لیے ان کے مکان پر گیا تھا۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو منافقت کی ایک بدترین کہانی سنا رہے تھے۔ وہ قاضی عماد الدین کی بیوہ کے غم میں شریک ہونے کے لیے نہیں، محض حالات کا جائزہ لینے وہاں پہنچا تھا۔ جب سلطان کے سامنے قاضی عماد الدین کی آخری تحریر پیش کی گئی تو قائم خان کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور جب سلطان ناصر الدین محمود نے غیاث الدین بلبن سے یہ کہا کہ قاضی عماد الدین اس تحریر کے فوراً بعد ہی قتل کر دیے گئے تو قائم خان کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ قاضی عماد الدین کا قتل بے سبب نہیں ہے الگ خان۔ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ اس مقدمے سے ان کی موت کا گہرا تعلق ہے۔ سلطان ذی وقار
اگر ایسا ہے تو آپ کے جانثار عدالت عالیہ کے نظام کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ غیاث الدین بلبن نے پرجوش لہجے میں کہا، بہت جلد قاضی عماد الدین کے قاتل آپ کے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے۔ ناصر الدین محمود نے الغ خان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ قاضی عماد الدین کی بیوہ سے مخاطب تھا۔ خاتون، ہم تمہارے معزز شوہر کی زندگی تو نہیں لوٹا سکتے، مگر یقین دلاتے ہیں کہ انسانی حیثیت کے مطابق انصاف ضرور کریں گے۔ خدا ہمارے نفس کو شیطانی قوتوں کے غلبے سے محفوظ رکھے اور میزان کے قیام میں ہماری مدد کرے۔ خدا ہمارے پیروں پر سال ہر سال سلطان کا سایہ قائم رکھے کہ آپ کو دیکھ کر تو اہل درد کے سینوں میں زندہ رہنے کی خواہش ابھرتی ہے۔ قاضی عماد الدین کی بیوہ نے اس پرسش حال پر زارو قطار روتے ہوئے کہا، سلطان، میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو نہیں پہچانتی، اس لیے عدالتی کارروائیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ تاخیر عین انصاف کے مطابق ہوگی کہ کہیں کوئی بے گناہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ سلطان ناصر الدین محمود حیرت سے اس چلمن کی طرف دیکھنے لگا جس کے پیچھے کھڑی قاضی عماد الدین کی بیوہ بارگاہ شاہی میں فریاد کر رہی تھی۔ خاتون، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سلطان والا حشم، میری خواہش ہے کہ پہلے اس بیوہ کے بیٹے کا فیصلہ کر دیا جائے جو قاضی صاحب کی کوتاہی کا شکار ہو کر در بدر مارا پھر رہا ہے۔ قاضی عماد الدین کی بیوہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ نوجوان کہاں ہے؟ سلطان نے دریافت کیا۔ ہم اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کریں، وہ رسوائیوں کے خوف سے کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ قاضی عماد الدین کی بیوہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ اب کسی بے گناہ کو منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود کی پرجلال آواز گونجی، ہر مظلوم کے لیے ہمارے دربار اور محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم راتوں کو بھی اس انتظار میں جاگتے رہتے ہیں کہ کب کسی دکھے دل کی صدا ابھرے اور ہم اپنی حرم سرا سے باہر آ کر اس کی پکار سنیں، پھر جو کچھ ہمارے پاس ہو ہم اس کے دامن میں ڈال دیں، ہم اس کی جھولی میں ڈال دیں، یہاں تک کہ وہ غم زدہ چہرہ اطمینان و آسودگی کی مسکراہٹ سے شاداب نظر آنے لگے۔ سلطان ناصر الدین محمود کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ قائم خان کو اپنے لیے پیغام اجل محسوس ہو رہا تھا۔ اس نوجوان سے بھی کہہ دو کہ وہ ہمارے قائم کردہ نظام سے خوش گمانی رکھے۔ سلطان ناصر الدین کے لہجے میں جلال شاہی بھی تھا اور اسلامی انکساری بھی۔ اگر ہماری عدالت نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اسے کوئی آزار پہنچایا ہے تو ہم بذات خود اس کی تلافی کریں گے۔ وہ ایک بار ہمارے حضور آئے، پھر دیکھے کہ ہم کس طرح ایفائے عہد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان ناصر الدین محمود اپنے وزیروں کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ قاضی عماد الدین کی بیوہ سوگوار ہوتے ہوئے بھی خوش تھی۔ جب اس نے سعدیہ خانم کو یہ خوشخبری سنائی تو ایک غم زدہ ماں اشک بار ہو گئی۔ میرے ساتھ تو انصاف ہو گیا، مگر تمہارے شوہر کے قاتل کہاں روپوش ہیں؟ سعدیہ خانم نے روتے ہوئے کہا، میرا ذکر چھوڑو سعدیہ کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ قاضی عماد الدین کی بیوہ نے اس قدر بلند حوصلگی کا مظاہرہ کیا کہ سعدیہ خانم حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ حسب معمول قائم خان نے اپنی بزم کیف و نشاط آراستہ کی اور بڑی بے چینی کے ساتھ تغرل کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب غیاث الدین بلبن کا غلام میر مجلس کی حیثیت سے نمودار ہوا تو قائم خان نے انتہائی دہشت کے عالم میں سارا واقعہ اسے سناتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا امیر؟ قائم خان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر شجاع الدین کامران سلطان کے روبرو حاضر ہو گیا، سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا تو ساری بساط ہی الٹ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا قائم خان، تغرل نے شاہوں جیسی بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تجھے صرف ایک ہی کام سونپا گیا ہے کہ ساغر و مینا کا رقص جاری رہے۔ شجاع الدین کامران کے مقدر کا فیصلہ سلطان ناصر الدین محمود نہیں، ہم خود کریں گے۔ اسے انصاف تو اس وقت حاصل ہوگا جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہو سکے۔ تو کیوں گھبراتا ہے قائم خان؟ ہم اس کے قدموں کا رخ بارگاہ شاہی کی بجائے زندان کی طرف یعنی قید خانے کی طرف موڑ دیں گے۔
یہ کہہ کر تغرل نے جامع سرخ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ قائم خان اپنے مہمان کی تواضع میں بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ آج ہم نے تیری حویلی کے گرد سپاہیوں کی ایک دیوار بنانے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ تو اس بد نصیب نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کر۔ ہم اس کی بربادیوں کی داستان کا آخری باب اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے۔ غیاث الدین بلبن کے غلام نے جھومتے ہوئے کہا، اور اس رقاصہ کو دیکھنے لگا جس کے دلکش خدوخال ایک ہوس پرست امیر پر سحر طاری کر رہے تھے۔ قائم خان نے فکر فرد کو اپنے ذہن سے نکال پھینکا تھا اور اب وہ خود بھی کیف و نشاط کی ہنگاموں میں شریک ہو گیا تھا۔ کئی ماہ گزر چکے تھے اور سعدیہ خانم شجاع الدین کامران کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ ہر شام چراغوں کے ساتھ اس کی آرزوئیں بھی جل اٹھتی تھیں، اور پھر صبح ہوتے ہوتے ایک ایک تمنا پروانوں کی راکھ کی طرح ہوا میں بکھر جاتی تھی، یا بجھنے والے چراغوں کے دھوئیں کی مانند فضا میں تحلیل ہو جاتی۔ شجاع الدین کامران کس طرح ان فاصلوں کو ختم کرتا کہ وہ تو حالات کے عجیب و غریب زندان میں قید تھا۔ دن بھر جنگل کے درختوں سے سر ٹکراتا پھرتا، اور جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تو تھک ہار کر سردار نرسنگا کی خوابگاہ کے برابر والے کمرے میں آ کر سو جاتا۔ اس دوران امرپالی نے کامران کو بہت سمجھایا کہ زندگی اتنی ارزاں نہیں، اتنی سستی نہیں کہ اسے ایک عورت کے نام پر مٹی کا ڈھیر بنا دیا جائے۔ کامران بڑے شکستہ لہجے میں جواب دیتا، امرپالی تجھے کیا پتا کہ آتش فراق کیا شے ہے اور میں کس اذیت کے ساتھ جل رہا ہوں۔ تو اپنے محبوب کے قریب ہے، خدا تجھے بچھڑنے کے عذاب سے محفوظ رکھے کہ جدائی کا ایک لمحہ بھی صدیوں کے قہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ امرپالی بھی اداس ہو جاتی، مگر اس کے پاس کامران کے زخموں کے لیے کوئی مرہم نہ تھا۔ پھر ایک دن پورا جنگل لرز اٹھا۔ نرسنگا کے نائب شاپارا نے کھٹیما اور دوسرے لٹیروں کے ساتھ مل کر اپنے سردار کے خلاف یعنی نرسنگا کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس سے آگے کیا ہوا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔